के शीशे की थी या पत्थर की थी। علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی سیدھی آنکھ سے کچھ دیکھا۔ تو ہوا یہ تھا، ہم نے ریسرچ کی، اس کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال جب 10 یا 11 مہینے کے تھے تو ان کو کنجنکٹیوائٹس ہو گیا تھا، جو پس بھر گیا تھا۔ تو اس زمانے میں لاہور میں کیا کرتے تھے، بچوں کو ایسا ہو جاتا تو وہ حکیموں کے پاس لے جاتے، اور حکیموں کے پاس شیشے میں وہ بھوکی جونکیں ہوتی، ٹھیک ہے، جونک، تو بچے کو ایک تھوڑا سا آپ کے کیا کہتے ہیں ایک ٹیبلٹ اوپیم کی دے دیتے، ٹھیک ہے، تریاک کی دے دیتے اور جھونک لگا دیتے، ٹھیک ہے۔ علامہ کے ساتھ یہی پیش کیا گیا۔ تو علامہ کیونکہ 8 یا 10 مہینے تھے، تو میں نے کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جونک کی جو ڈنک ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کے جو ہے 3 سے 4 ملی میٹر ہوتی ہے، بڑی جونک جو ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈنک اس نے ریٹینل آرٹری میں ڈال دی اتفاق سے، اور 6 گھنٹے تک 7 گھنٹے تک وہ ریٹینا جو ہے بغیر بلڈ سپلائی رہا، جس کی وجہ سے اقبال یہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اقبال جب میڈیکل اس میں جانے کی کوشش کی میڈیکل اسکول میں، تو ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو رائٹ آئی، سمجھے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اور بتایا۔ دوسری چیز یہ ہے، علامہ اقبال کو نقرس تھا، یہ گاؤٹ تھا، اور اصل میں علامہ اقبال، میں نے ایک کتاب میں ایک عنوان بنایا، کیا علامہ نے 20 سال عمر کم پائی؟ تو ان کے بیٹے آج سے کوئی 15 سال پہلے جاوید اقبال نے مجھ سے کہا کہ جب سہیل عمر سے کہا کہ جب ڈاکٹر آئے یہاں پر آبیدی تو میں چاہتا ہوں میرے پاس آئیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں گیا تو وہ آدھے گھنٹے کی ہمارا انٹرویو تھا، مگر وہ 2.25 گھنٹے دوسرا، وہ بالکل راضی تھے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اقبال کے پورا خاندان جو ہے اوور 80 ہے، اقبال 60 ایئرس۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اقبال کا جو مسئلہ ہے کہ یہ الٹرا وائلٹ شاور جو بھوپال میں دیے گئے، اس نے اقبال کو مار دیا۔ اصل میں ہوا یہ کہ علامہ اقبال کی جو ہے آواز بیٹھ گئی تھی 1934 میں۔ تو وہاں پر ایک ڈاکٹر راس تھا لاہور میں، انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم کو ایک رسولی ہو گئی ہے، ٹیومر ہو گیا ہے یہاں پر آپ کے لیے، اور میں اس کو جو ہے ایک مشین آئی ہے آسٹریا میں، وہ مشین جو ہے آپ کے اس کو سکھا دے گی۔ تو وہ مشین جو ہے الٹرا وائلٹ شاور جو دیے گئے سر سے پیر تک، اس نے علامہ کی پوری بونز کو یلو بونز کر دیا، پورا فیٹی بونز کر دیا، جس کی وجہ سے اقبال یہ لکھتے ہیں آخری خطوں میں کہ میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں جب حمام میں صابن اپنے بدن پہ ملتا ہوں تو مجھے رک جانا پڑتا ہے، اتنی میری سانس پھولتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیموگلوبن وغیرہ ان کی جو ہے اینیمک ہو گئے تھے، اسی لیے۔ تو اقبال کو جو ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز جو ہوئے ہیں، اس نے اقبال کو ختم کیا۔ اس میں نے کہا بہت سے 251 خطوط سے میں نے یہ کتاب تیار کی، 251 خطوط سے، کہ وہ کیا کھاتے تھے۔ علامہ اقبال بہت بے احتیاط آدمی تھے۔ ادھر سے آپ کے کیا کہتے ہیں، مہاراجا نے کہا آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیجئے، تھوڑا سا چہل قدمی کیجئے، کچھ مقدر چلائیے، فلاں چلائیے۔ تو اس کا جواب لکھتے ہیں 10 سال ادھر یا 10 سال ادھر زندگی میں کیا فرق پڑے گا۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، 10 سال ادھر۔ تو اقبال جو ہے، اور ایک جگہ لکھتے ہیں وہ کھچڑی کیا کہ جس کے کھاتے ہوئے انگلیوں سے گھی نہ ٹپکے، سمجھا؟ تو بہت ہی سیڈنٹری اور اپنا فوڈ میں وہ، تو اقبال جو ہے 20 سال پہلے مر گئے، ورنہ ان کے پورے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کی ماں وغیرہ جینیٹک ٹری جو ہے سب اوور 80 ہیں۔ تو اقبال کا جو ہے 19 بیماریاں میں نے بتائی علامہ اقبال کے، اور اب ہمارے پاس کوئی پروف تو نہیں ہوتا ہے۔ ایکس رے ایک لیا گیا تھا علامہ اقبال کا، مگر وہ ایکس رے جو ہے سلور کے ایکس رے ہوتے تھے، وہ 5 سال 10 سال کے بعد دھندلے ہو جاتے تھے، تو وہ اس کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو وہ کتاب پڑھنے کی ہے۔ کیوں لکھی وہ کتاب؟ اس وجہ سے لکھی کہ آخری بات کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال کے مرنے سے 4 دن پہلے ان کا جو رنجیت سنگھ جو تھا ان کا پرسنل فزیشین، اس نے کہا تھا کہ اقبال سچ پوچھو تو تمہارے بلغم میں خون آنا شروع ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو نیمونیا ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم کچھ دنوں کے مہمان۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ ایسا اگر ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی خواب آور دوا دی جائے،
میں موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، تو موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. تو اقبال کو آخری عمر تک آپ کے جو ہے، تو جس رات کو اقبال، ایک مضمون میں نے اسی کتاب میں لکھا ہے اقبال کی آخری رات. تو آخری رات ایسی ہے کہ 6:30 بجے شام جو ہے لاہور کی گرلس اسکول کی پرنسپل آتی ہے اور ان سے ڈسکس کرتی ہے، اور 8:30 بجے جو ہے جو ایک انگریز جو ان سے، ایک جرمن جو ان سے جرمنی میں مل چکا تھا، وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ آ کے 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے. رات کے 11 بجے وہ راجہ اختر حسن سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک نعت سنی تھی پنجابی میں، کاش کہ وہ نعت کوئی ہم کو سنائے. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اقبال کی کون سی نعت ہے، مگر آج ہم کو نہیں معلوم ڈیفینیٹلی کون سی ہے. تو وہ جاتے ہیں اس شخص کو لانے کے لیے، رات کے 12 ساڑھے 12 بجے واپس آتے ہیں، وہ شخص نہیں ملتا. علامہ اقبال کی چارپائی جو ہے صحن میں رہتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو اتنی علامہ کے پاس انرجی نہیں تھی کہ چل کے جا سکیں. تو ان کی چارپائی کو 6-7 لوگ آپ کے 4-5 لوگ اٹھا کر کمرے میں رکھتے ہیں، اور نماز فجر سے پہلے جو ہے علی بخش کہتا ہے کہ بے چین تو تھے، ادھر ادھر آپ کے جو ہے وہ تھے، لیکن ابھی نماز کے لیے 3-4 منٹ وقت تھا. اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے اور کہا یہاں پر کچھ محسوس ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے بس، اور یا اللہ کہا بس، اور اسی کے ساتھ آپ کے جو ہے پھر اذان کی جو ہے. تو یہ تو علامہ نے ہم کو یہ بتایا کہ مرنے تک کام کرتے تھے. یہ میں بتا رہا ہوں. آپ اور ہم جو ہے کسی کو کہتے ہیں پروسٹیٹ کینسر ہو گیا، 25 سال اور زندہ رہے گا، وہ آپ کے کام چھوڑ دیتا ہے. سمجھے؟ تو علامہ اقبال جو ہے ہیز گیون اے ریشنل کے جو ہے. تو اقبال شناسی میں ایک ہم اپنی زندگی بھی بنا سکتے ہیں. آپ اقبال اکیڈمی کے کرتا دھرتا ہیں جدہ میں، تو آپ کو سخت راستوں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جو ہے نا اقبال کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے اوپن دا دس. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ہے صرف اخلاق جو ہے بہت اہم ہے اقبال شناسی کے لیے. از اے کیریکٹر. بہرحال بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ اقبال کو بلڈ پریشر یا شوگر تو نہیں تھی؟ نہیں معلوم ہو سکا نا، آپ کے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اتنا ہے کہ جس فیملی میں 90 ایئرس کر رہے ہیں تو بعید ہوگا کہ اس کو جو ہے شوگر یا آپ کے ڈائبٹیز ہو. لیکن اس زمانے میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ جو ہے وی آر ٹاکنگ. اچھا، اور علامہ کی ایک بڑی عادت بری تھی کہ دشمن تھے یہ اپنے ایلوپیتھک میڈیکیشن، یہ ہیموپیتھک سے جو ہے آپ کے جو ہے چیزوں سے چلاتے تھے، اور بچوں کی طرح سے جو ہے کڑوی دواؤں سے جو ہے دور رہتے تھے. اپنے ٹائپ کے وہ تھے آپ کے جو ہے اپنے طریقے درویش تھے. اور تو نو بڑی کیا، ایک مرتبہ اس نے کیا کہتے ہیں حکیم نابینا نے دہلی سے کہا کہ جو ہے ان کی آواز بیٹھ گئی، تو انہوں نے کہا کہ چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا کا بھیجا لیا جائے اور آپ کے جو ہے فلاں ملایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سنتے ہی مجھے جو ہے آپ کی اوکاریاں آ رہی ہیں، آپ کے جو ہے یہ چڑی کے بھیجا میں کہاں کھا سکتا ہوں آپ کے جو ہے. تو بڑے مزے کے خطوط ہیں وہ 251 خطوط جو ہے نا. تو اس سے میں نے بتایا ہے کہ اقبال فالو نہیں کرتے تھے آپ کے جو کہ جو ہمارے حکیم کیا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، ایک گیم کھیلتے تھے، یعنی پروڈکٹ کو جو ہے مشکل بنا دیتے تھے. اب آپ بتائیے چڑیا کا جو ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، نہیں بھیجا، اب ہوگا اس میں کچھ، مگر آج کی سائنس جو ہے، جیسے آپ کے یہ فوکس جو ٹیبلٹ آئی ہے، میں اس کی اسٹڈیز میں شامل ہوں، بہترین ٹیبلٹ ہے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں برین کی حافظے کے لیے. مگر اس کی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو جیلی فش ہے، جیلی فش کا برین جو ہے آپ کی جو نیڈل ہے، نیڈل کی نوک کی اتنا ہوتا ہے چھوٹا، اور اس کے باڈی جو ہے بہت لمبا، سمجھا؟ تو وہ چھوٹا سا برین جو ہے بہت انٹیلیجنٹ اینیمل ہے. یعنی ادھر اگر آپ ایسڈ ڈالیں تو آتا ہی نہیں آپ کی طرف، ادھر چلا جاتا ہے، سمجھے نا؟ موسٹ انٹیلیجنٹ اینیمل، اور اس کا برین جو ہے ایک کیا کہتے ہیں نیڈل کی اس کا سے. تو اس کے پروٹین کو نکال کر ان لوگوں نے آپ کے جو ہے اس کو ایمپلیفائی کر یہ بنائی آپ کے جو ہے جو فوکس ہے. تو وہ اس سے، تو آج کل کی تحقیق میں بعض چیزیں بیسک ہیں، مگر اس زمانے میں جو حکیم کہتے تھے چڑی کا آپ کے چڑیا کا جو ہے بھیجا نکال لیا جائے،
یا آپ کے جو ہے وہ چوہے کا آپ کے جگر لیا جائے، ایسے تھرڈ کلاس چیزوں سے جو ہے ان کو کہا جاتی ہے، وہ نئی چیزیں آپ کو جو ہے کر کے. تو اقبال بہرحال اللہ ان کو جو ہے غریق رحمت کرے، حکیم الامت. اور آج اچھی چیز ہے کہ آپ نے جدہ میں پھر دوبارہ ہمارے کیا کہتے ہیں فہیم بھائی کی جو ہے اس سے جو ہے ہم کو ایک موقع ملا کہ اقبال کو بات چیت ہو سکے. اور تو سچویشن یہی ہے کہ ہم کو اقبال کو سمجھنا ہے اور اپنے بچوں کو سمجھانا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اور آپ جو عربی میں کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آئی اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ میں 90% سمجھ رہا تھا آپ کی عربی تو، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس عربی میں آرٹیکل بہت کم ہے، جبکہ ہمارے پاس عربی کے نوجوان ہماری جو نسل ہے. جب میں کہتا ہوں کہ جو ہے اقبال کو نسل جوان تک پہنچانا ہے تو وہاں پر عربی بھی شامل ہے. ان لوگوں کو کیسا سمجھیں گے؟ تو ضرورت یہ ہے کہ ایسے مقالے لکھے جائیں، ایسی باتیں کی جائیں تاکہ جو ہے ان لوگوں کو ایک وہ ملے. کیونکہ پرانی جو کتابیں ہیں عربی کی وہ ہیں تھوڑی سی. دیکھیے علامہ اقبال پر 7,000 کتابیں ہیں، 2,000 علامہ اقبال پر. یہ ایک ایک چیز میں جو کہہ رہا ہوں، ایک ایک ورڈ میرا جو ہے اتھینٹک ہے، اس کو لکھ سکتے ہیں. علامہ اقبال پر 2,100 جو ہے تھیسس ابھی تک صرف پاکستان میں لکھے گئے، انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. 2,100 تھیسس اس وقت موجود ہیں پاکستان میں. علامہ اقبال پر 7,000 کتابیں ہیں. 7,000 میں سے 6,000 کچھ کتابیں اردو میں ہیں، باقی دوسری زبانوں میں ہیں. اور اس میں سب سے میں سمجھتا ہوں زیادہ انگریزی میں ہیں. عربی میں زیادہ سے زیادہ اگر ہوں تو میں سمجھتا ہوں 50-60 کتابیں ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آرٹیکلس بہت کم ہیں. اور ہماری پاپولیشن دیکھیے، آپ سب کے بچے جو ہیں یہاں پر عربی سمجھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر یہ جدہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اقبال اکیڈمی کا کام ہے کہ ایسے بھی جو ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے یعنی کالج کے وغیرہ کو کہ عربی کو بھی اور بتائیں ان کو کہ جو ہے کیا کیا جائے، ان سے لکھوائیں. جیسے علامہ اقبال کا جب ڈے ہو یا وفات کا ڈے ہو یا فلاں ہو، ایک چھوٹا سا کمپٹیشن رکھیں. اور اب ڈاکٹر صاحب نے تو جو شعر بھی پڑھے کہ اور ایک زمانے میں کچھ تھا، اب عربی میں بہت لو ہوتا جا رہا ہے اقبال کا. پہلے ایک زمانے میں زیادہ تھا، اب کم ہو رہا ہے. اس کی طرف توجہ کی جائے آپ کے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مقصد ہی ہے کہ وی ورک آؤٹ کہ کیا کیا جائے، اقبال کو کیوں پڑھیں اور اقبال کو کیسا پڑھیں اور اقبال سے کیا سیکھیں اور اقبال سے دنیا کو کیا دیں. یہ سب چیزیں سوالات ہیں. یہ سب بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ جو اس چیز کو آگے بڑھائیں گے آپ کو. بہرحال میں ممنون ہوں آپ سب کا اور آپ کے جو ہے بھرپور تالیاں سر.